الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کی معیت میں اس وقت اس کے گھر میں حاضر ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس سال اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا. حج کے سفر کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. اللہ نے توفیق دی، آپ جا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہیں اور وہ لوگ کسی وجہ سے نہیں آئے، انہیں بھی آپ کل لے کے آئیں. 4 دن مسلسل جہاں یہ پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ حج کے مسائل بیان کیے جائیں. اب حج کے تعلق سے چند باتیں بنیادی سراغ کر لیں کہ حاجی جب حج کا ارادہ کر لے تو کیا کرے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کس طریقے سے کام بھرا جائے، دور سے جانا ہو کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اسباب سفر کے بارے میں بھی ہم سے زیادہ یہاں کے لوگ بتا دیں گے. وہ دور گیا کہ جب ہمارے دادا پیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں ایک بڑی لمبی فہرست تیار کی کہ حاجی کو چاہیے کہ یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. اس لیے کہ اس زمانے کی ضرورتوں کے حساب سے لکھا تھا. سوئی، دھاگا، سوا، قینچی، سرما، مٹی، یہ وہ بہت سامان لکھا. آج کے زمانے میں حالات بہت تبدیل ہو گئے. اگر آج کوئی وہی فہرست لے کے کہے کہ ہم تو یہ لے کے جائیں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ بے وقوف ہے. اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز جو یہاں نہیں ملتی وہ وہاں ملتی ہے. پاس میں پیسے ہونے چاہیے اور جس طریقے کی اصول وہاں کی حکومت نے بنائے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ زادراہ لے کے نہ جاتے ہو. زادراہ تو حکومت پہلے ہی لے لیتی ہے اور وہاں پہنچ کر جو خرچ کرنے کی پیسے واپس کرتی ہے وہ اتنا سفیشینٹ اطمینان بخش ہوتا ہے کہ ضرورت کے سارے اخراجات میں آسانی سے نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ پیسے زیادہ زادراہ لے کے جانا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا کہ زادراہ اچھا، بہتر اور زیادہ لے کے جائے. آج کے زمانے میں زادراہ تو روپیہ ہی ہے، روپیہ زیادہ لے کے جائے. اس لیے کہ وہاں جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں گے اتنا زیادہ ثواب. وہاں کنجوسی نہ کرے بلکہ جہاں اپنے نفس پر، اپنی ذات پر خرچ کرے، وہیں اللہ کے مہمانوں کے لیے بھی اپنے دل کو کشادہ کر دے. 2 آدمی ہو تو 4 کا پکائیں، پڑوسیوں کو، ساتھیوں کو کھلائیں، وہاں کے لوگوں کو کھلائیں، حاجیوں کو کھلائیں، خوب خیرات و صدقہ کریں. یہ رب کے مہمان ہیں. رب کے مہمان کا تم احترام کرو، اللہ تمہارا احترام کرو. رب کے مہمانوں کے لیے تم اپنے دل کو کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کی وسعت فرمائے گا. تو خیر آج کیا کیا سامان لے جانا چاہیے یہ تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھ لیں، لیکن اتنا ضرور ہم مشورہ دیں گے کہ سامان کم سے کم لے کے جائیں.
جتنے ہلکے پھلکے ہو کے جائیں سفر میں آسانی ہوگی. اس لیے ضرورت کا ہر سامان وہاں مل جاتا ہے. چند جوڑے کپڑے جس سے ہماری یہ 40-50 دن آسانی کے ساتھ گزر اوقات ہو جائے. ٹھنڈی گرمی جیسے موسم وہاں ہونے کے امکانات اس مناسبت سے ہم یہاں سے کچھ سامان ٹھنڈی گرمی کے اعتراض سے لے لیں. یہی ہماری لیے سفیشینٹ ہے کافی. یہ ساری باتیں تو ہی ظاہری. لیکن اس کے بعد اب آؤ ہم بتائیں کہ حج کے لیے جب جانا ہو تو جیسے ہی ارادہ کرے اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا. یہ فخر غرور اور گھمنڈ اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم حاجی صاحب ہونے جا رہے ہیں. ارے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں. ہم تو بڑا تیر مار رہے ہیں. یہ تیر مارنے کی بات نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے بدن کا ایک ایک بال بھی اس میں شامل ہو, قیامت تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا کی. اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ وہاں پہنچے, لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر کرم فرما کر وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. اس لیے شرمسار رہے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہے, فخر غرور گھمنڈ اپنے دل سے نکالے, اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رومی صورت, الجھے بکھرے بال, پراگندہ ہاتھ, میلا کچیلا کپڑا, فقیرانہ انداز, ایک حاجی کا اللہ کو سب سے زیادہ پسند. حاجی جتنا پریشان حال نظر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ رحمت کا حقدار. اور آج تو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں صاحب, اتنا ہنستے ہیں, اتنا ہنستے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے, 30 سال پہلے ہم کبھی حاجیوں کو چھوڑنے جاتے تھے تو ایئرپورٹ ہو یا بندرگاہ, وہاں وہ لوگ پچارے کھا کھا کے روتے تھے. وہ رونے پیٹنے کا منظر ہوتا تھا کہ پتھر دل سے پتھر دل وہاں جا کے جب رونے لگتا تھا. لیکن آج تو وہ فلمیں بن رہی, وہ فوٹو کھنچائے جا رہے, جیسے لگتا ہے کہ شادی میں جا رہے ہیں, بارات نکال رہے ہیں, تماشا بنا دیا ہے. ایسے تماشے نہ بنا. حج کے لیے جانے والے کو روتے بسور کی صورت رکھو, اپنے گناہوں کو یاد کرو, اپنے اکابرین کو یاد کرو, بزرگوں کو, کہ جن بزرگوں کا حج کا حال یہ تھا. حضرت فضیل بن عیاض سلسلہ چشت اہل بہشت کے امام وہ روایت فرماتے ہیں, میدان عرفات میں نے دیکھا کہ لوگ مشغول دعا. ایسے وقت میں میری نظر ایک نوجوان کو پڑی. میں نے دیکھا سارے حاجی رو رہے ہیں, سارے حاجی دعا مانگ رہے ہیں, چیخ چیخ کر گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کر رہے ہیں. لیکن ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے کھڑا ہے, بڑا شرمسار ہے, زبان بند ہے, ہوٹ چپکے ہوئے ہیں, آنکھیں جھکی ہوئی, تو دعا نہیں مانگ رہا. کہتے میں نے کہا, اے نوجوان, یہ مقبولیت دعا کی گھڑی ہے یا عرفات ہے, تو خاموش کیوں ہے؟ دعا کر, دعا, ارے دعا مان, مولا کا حکم ہے. وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت اللہ نے مجھے دیا تھا شاید وہ جاتا رہا. اب میں کس منہ سے دعا کروں کہ زندگی گناہوں میں بیتی ہے, اللہ نے یہاں تک طرف کر کے بلا لیا ہے, پتا نہیں اللہ میری دعا قبول کرے ہی نہ کرے. مجھ کو شرم آتی ہے خدا سے کچھ کہتے ہوئے. اس شرمندگی کے احساس نے مجھ کو دعا سے روک رکھا ہے. میں نے کہا کہ تو بھی دعا کر تاکہ اللہ تجھے بھی دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے. فضیل بن عیاض نے کہا یہ لوگوں کا کرم ہے, دعا مانگتے ہیں. ارے تو بھی دعا مانگ, شاید اللہ ان کے پتر اس پر کرم کر دے, مایوس کیوں ہوتا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, ایک دم اس پر دقت پالی, ایک دم اس پہ رونا آیا اور اس کے منہ سے چیخ نکلی, زبردست سوگار چیخ. وہ چیخ مار کر گرا, تڑپا, ملک بسمل کی طرح مچلنے لگا, زمین پر تڑپ تڑپ کر اس کی روح افس ہو گئی.
میرے دوست یہ شہید راہ وفا ہو گئے اور اس کے دل میں خدا کا ایسا خوف تھا. ایک وہ اللہ والے ایک آج ہم ہیں کہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اسے لگتا ہے جیسے کشمیر اور سوئٹزرلینڈ گھومنے جائے. حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی شرمسار جنتی نوجوانوں کے سردار آقا نامدار مدنی تاجدار کے لگتے جگر پورے نظر حضرت سیدنا سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے اور جس وقت وہ حج کے سفر پہ چلتے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لولی غلام کنیزیں گھر والے خاندان جال لشکر کے ساتھ ساز و سامان کے ساتھ سینکڑوں جانور قربانی کے بھی سلام کے ساتھ ہوتے سب سواریوں کے سوار ہو کے چلتے. امام حسن مجتبیٰ پیدل مکے کی طرف چلتے. کئی لوگ ان سے پوچھتے حضور یہ اتنی سواریاں ہیں آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ وہ جو جنتی جوانوں کے سردار لیکن کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کو جا رہا مجھے شرم آتی ہے. ایک بھگوڑا غلام اپنے آقا کے دربار میں آتا ہے تو کس شرم سے آتا ہے. میں کیا بھول لے کے جاؤں اس لیے میں شرمندگی میں سواری میں سوار ہو کے نہیں جاتا پیدل جاتا. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا کردار. میرے دوستو اس لیے جب حج کا ارادہ کرو تو چاہتے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں. سب سے پہلے سچی توبہ. گناہوں سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے زندگی میں اس کا حساب اللہ توفیق میں تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہے اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ اگر ہم حج میں توفیق 2 3 3 4 دن کی بھی روزانہ ادا کرتے رہے, اگر ہم روزانہ ایک ہی دن کی بھی پڑھتے رہے اور اللہ ہماری نیتوں کو صالح رکھے تو ہم ایک ہی دن کی نماز پڑھے ہو اور موت آ جائے تو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی بھر کی 50 سال کی نمازوں کو بھی ادا کرنا. وہ کریم مولا ایسے ہی کسی وجہ سے زکات ادا نہ کر سکے حساب کر کے تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر اور اللہ سے یہ دعا مانگے کہ مولا جیسے ہی سہولت ہوگی ہم زکات ادا کرتے تھوڑی تھوڑی زکات ادا کرتے رہو. اگر پوری نہ بھی کر سکے مر گئے تو اللہ ساری زکات کی ادائیگی کا ثواب عطا فرمائے. ایسے ہی اگر حج کرنے میں دیر ہو گئی توبہ, روزے اگر چھوٹے ہو وہ روزوں کی قضا نہیں شروع کر دو. اللہ کریم کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ معاف کرے. تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. یہ تو ہوئے حقوق اللہ. اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے کہ اس کی معافی کرائی جائے. حج کے جانے سے پہلے دوستوں سے, یاروں سے, رشتے داروں سے, پڑوسیوں سے, خاص طور سے رشتے داروں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے, چچا سے, ماموں سے, اپنے دوستوں, یاروں سے, ماں سے, باپ سے, بھائی سے, بہن سے, بیٹے سے, حتیٰ کہ اپنی بیوی سے, بیوی کو چاہتے کہ شوہر سب سے معافی مانگے. اس لیے کہ زندگی میں اتنے دن ساتھ میں رہے ضرور ہم سے کچھ زیادتیاں, کچھ بدکلامیاں, کچھ گستاخیاں ہوئی اور اگر جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ہم نے فلاں کا حق مارا ہے اس کا حق دینا کا ہم نے نہیں ادا کیا تب تو فرض سے اہم فرض ہے کہ ہم اس کے پاس جا کے معافی مانگیں. اور یہ مت سوچنا کہ ہم معافی مانگیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی. جب گناہ کیا تھا تو جب بے عزت نہیں یاد آئی کہ ہم نے فلاں کا حق مارا کہ لوگ کیا کہیں. اس لیے جب بھی حج کے لیے جائیں تو جن جن کا حق ہے ان سے معافی مانگیں اور جن سے جتنا قریبی تعلق ہوگی اتنی قریبی جا کے معافی مانگے. اب معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی زمین میں قبضہ کر لیا جا کے کہ معاف کر, اب وہ معاف کرے نہیں کرے بولے میں تو معافی مانگ. کسی کا پیسہ دبا لیا, 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ بولے میں تو معافی مانگ لیا. اور اب تو بڑا آسان ہو گیا صاحب, اخبار میں اشتہار دے دیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, سب لوگ اس کو معاف کر. اور یہ بدعت ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ.
اس کے علاوہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی. اور وہ لوگ جو بدعت سے بہت چڑھتے ہیں, بدت وہ بھی اسی بدت کے شکار کہ اخبار میں لکھ دیا معافی مانگے, تو اخبار میں لکھنے سے نہیں معاف ہوتا. اور اب ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں, واٹس ایپ پر اور موبائل پر SMS کرتے ہیں, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. اسے معافی نہیں ہوتی. معافی کے لیے جتنا بڑا جرم ویسی معافی, جیسے گناہ کیا ہے ویسے معافی مانگو. بڑے مجمے میں گناہ کیا ہے بڑے مجمے میں معافی مانگو. اکیلے میں گناہ کیا اکیلے میں معافی مانگو. حق دبایا ہے حق ادا کرو, اور حق ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر شامت اعمال سے ہم نے جن کا حق دبایا اب اس کا پیسہ ہی نہیں ہے, جو کچھ تھا جڑ گیا, ہم نے بے ایمانی کی چوری کی دبایا, ہمارے بیٹوں اور پوتوں نے اڑایا, مزہ کرے بیٹے پوتے عذاب بھگتے ہم. اس سے بڑا بیوقوف کون کہ بیٹوں اور پوتوں کے لیے جہنم کمائے. لیکن ایسے میں بھی اگر ہو گیا ہے تو معافی مانگنا فرض ہے. جاؤ صاحب حق سے معافی مانگو. اس لیے میرے دوستوں کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں, اور رب کی بارگاہ میں جب جائیں ہلکے پھلکے ہو کے جائیں, صابن لگا کے جائیں تاکہ وہاں رحمت کی برکھا برسے. تو رحمت کی برکھا میں ہم نہائیں. یہ توبہ اور استغفار کا صابن لگا کے یہاں سے چلے, معافی مانگ کے چلے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم معافی مانگے تو معاف کرے نہ کرے, ہم نے اپنا کام کر دیا, اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کر دیا, اس لیے ہم حج پہ جانے کے لائق ہوں. لیکن آج کے لوگوں کو اتنا بخار اور تنتنا, میں کیوں معافی مانگوں, کیا ضرورت ہے, اخبار میں بھیج دیا, SMS کر دیا, کسی سے پیغام بھیج دیا, بورڈ لگوا دیا, اس سے معافی نہیں ہوگی. جو صاحب حقوق ہیں صاحب معاملہ ان سے معافی مانگو. اب اگر وہ معاف کر دے بہت اچھا, معاف نہ کرے تو بھی تم اب حد تک جانے کے لائق تو ہو گئے. اللہ کریم اپنے کرم سے معافی کا کوئی راستہ پیدا کروا دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی تمہارا مسلمان بھائی تم سے معافی چاہے, اگر کوئی معذرت طلب کرے تو تم پر واجب ہے کہ اس بھائی کو معاف کرو. اللہ کے حبیب نے فرمایا معاف کرنا واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی معذرت طلب کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کریں, اس امید پر کہ ہم اسے معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن اگر معاف نہ بھی کیا تو اللہ رسول کی طرف سے ہم حج پر جانے کے لائق ہو گئے. آخری بات یہ اس سلسلے کی کہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہوا صاحب کہ اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا, تو معاف کیا کہ یہ مطلب نہیں ہوا کہ اب سب کچھ معاف ہو گیا. کسی کی زمین دبا لی, کارخانہ دبا لیا, یا 10 لاکھ 20-25-50 لاکھ دبا لیا, اس سے کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسہ معاف ہوا. ارے یہ گناہ معاف ہوا, یہ غلطی معاف ہوئی. جو حق دینا ہے وہ باقی رہا, حق تو دینا پڑے گا. جیسے نماز قضا ہوئی تھی, ہم نے توبہ کی, اللہ نے معاف کیا, تو قضا کرنے کا گناہ معاف ہوا, قضا کرنا تو یہ ذمہ باقی ہے. اس لیے ادائیگی ضروری ہے. اگر ابھی ہے ابھی ادا کر دو, ابھی نہیں ہے وعدہ کر دو, جب آئیں گے اللہ دے گا ہم ادا کر دیں گے. تو بہرحال معافی مانگنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی امانت ہے, کسی کا قرضہ ہے, تو وہ بھی لوٹا دو. اس لیے کہ پتا نہیں پھر کبھی آنا نصیب ہو نہ ہو, موت آئے تو کیا ہوگا. اس لیے امانت میں خیانت نہ ہو. کسی کی امانت ہے اس کی امانت لوٹا دو, کسی کا قرضہ ہے اس کا مال دے دو, کسی کا مال نہ دیا ہو مال کو واپس کر دو یا معاف کرا دو. اگر ایسا ہے کہ ہم نے کسی کا پیسہ لیا, کسی طریقے سے کوئی پیسہ مل گیا, اب وہ آدمی نہیں ملتا تو اس کے وارثوں کو تو وہ بھی نہیں ہے, اب کیا کریں. حرام کی کمائی تھی یا کوئی اس طریقے کا مال تھا, ایسے میں کوئی اس کا حقدار بھی نہیں ملتا کہ اس کو دے. تو فرمایا علماء نے کہ ہمیں چاہیے کہ اتنا پیسہ فقراء کو خیرات کر دے تاکہ ہماری نیت صاف ہو جائے, واضح ہو جائے کہ ہم نے جو نیت کی اس نیت کے مطابق ہم نے صاحب حق کو حق ادا کر دیا. تو فقراء کو خیرات کر دے.
اسی کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ آج مال حلال سے پوشا جائے. حرام کمائے جا رہے ہیں، ہر سال حج کرے جا رہے ہیں، ہر سال عمرہ. کچھ لوگوں نے حج اور عمرے کو تماشا بنا لیا. اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اب آج کل لوگوں نے اسے اللہ کے لیے پورا کرنے کی بجائے سیر و تفریح بنا دیا. آقا علیہ السلام نے غیر کی یہ خبر 1400 سال پہلے عطا فرما دی کہ میری امت کے امیر سیر و تفریح کے لیے حج کریں، اور آج وہ ہو رہا. اللہ اس بلا سے محفوظ ہے. بہرحال حلال مال سے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشاں دیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو شبہ کہ میرے اس مال میں اس پیسے میں کچھ شبہ والا پیسہ ہے، ایسے وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ حج کی ادائیگی کے لیے، حج کے سفر کے لیے کسی پاک صاحب مال واسطے سے قرضہ لے اور قرض لے کے اس پیسے سے حج کے لیے جاؤ اور اپنے مال میں سے اس کا قرض ادا کر دو، تاکہ تم اپنی کوشش پر اپنی دانش میں حج کرو تو پاک صاف پیسے سے کرو. اور پاک صاف پیسے سے حج کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے گا. لیکن آدمی بےمانی چوری اور پتہ نہیں کیسے کیسے روپیہ کماتا جائے اور کہے میں نے تو اتنا حج کیا، میں نے تو اتنا عمرہ کیا، تو یہ سارے حج عمرے میدان محشر میں جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نام اعمال کھلے گا تو اس میں نہ ایک حج ہوگا نہ ایک عمرہ. وہ کہے گا اے اللہ یہ تو کسی اور کا نام ہے اعمال میرے نام سے آ گیا، میں نے تو اتنا حج کیا، اتنا عمرہ کیا تھا. رب کہے گا تو نے جس مقصد سے کیا وہ مقصد تجھ کو دنیا میں مل گیا. حاجی صاحب کہلانا تھا، عزت پانا تھا، وہ دنیا میں ہوئی. اور مال حلال سے کیا نہیں تو حرام مال سے میں نے حج کے لیے تھوڑے حکم دیا تھا. اس لیے حج کے لیے کوشاں پاک مال ہو، اسے چاہیے کہ پاک مال سے حج کے لیے جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ جب ہم حج کے سفر پر جانے لگے تو اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے جا رہے ہیں، مرنے ہی کے لیے جاؤ. نصیب دوستاں گلوں کے در پر موت آنی، نصیب دوستاں گلوں کے در پر موت آنی ہے. خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگی کے ہیں مدینے میں مزے، جو زندگی چاہے مدینے میں مرے. نصیب دوستاں گلوں کے در پر موت آنی ہے. خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی. جب بھی سفر پر جانے لگے اس طرح رخصت ہو کہ جیسے ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، سب سے معافی راہیں، سب سے معافی تلافی کر لے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھے جس سے بھی ملے سب سے کہے بھائی میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا. کچھ لوگ یہ سوچتے ہو جائے کہ آج مطلب دوسروں سے دعا کرانے کی جا رہا ہوں، راہ کعبہ پکڑ کے دعا کر لوں گا، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے دعا کر لوں گا، حتیم کے اندر کعبے کے اندر جا کے دعا کر لوں گا. تو یہ مت سمجھنا کہ تم وہاں گئے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے. یہ اللہ کریم اس کی دعا کہاں قبول کرتا ہے کیا پتا. یاد رکھو اخلاص سے حج قبول ہوتا، للہ سے حج قبول ہوتا. وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ والے حج کے لیے گئے، عرفات کے میدان میں ان کی آنکھ لگ گئی تو دو فرشتوں کو آپس میں بات کرتے دیکھا. اور فرشتوں میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس سال کتنے لاکھ کھا لیا، کہا کہ اتنے لاکھ کھا لیا، کہا اس میں حج کتنوں کا قبول ہوا، تو کہا اس میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، کہا کسی کا نہیں قبول ہوا تو پھر کہا کہ ایک شخص ہے جس کا حج قبول ہوا، لیکن وہ ایسا ہے کہ جو عرفات میں آیا ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو کہا اس کا کیسے حج قبول ہوا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس شہر میں فلاں موچی ہے، اس کے ایک نیکی اللہ نے قبول کی ہے اور اس نیکی کے طفیل اللہ نے اس کو حج کا ثواب بخشا ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ نے سارے عرفات کے حاجیوں کو حج قبول ہوا. فرشتہ پوچھتا وہ کون ہے کیا ہے، تو اس نے نشانی بتائی. اور یہ اللہ والے نیند سے بیدار تھے، اب بے چینی بے قراری یا اللہ کو کتنا مقبول تیری بارگاہ کا بندہ کہ حج کے لیے بھی نہیں آیا اس کا حج قبول. حج کیا بڑی تیز رفتاری سے سفر کر کے وہاں پہنچے اور اس بستی میں پہنچ کے تلاش کرنا شروع کی، ڈھونڈا. واقعہ مختصر یہ
کہ گھنٹوں دیکھتے رہے جا کے پاس بیٹھے اس سے بات چیت کرتے رہے اور اس سے کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے. گئے بیٹھے پوچھنے لگے آپ کون؟ بتایا میں فلاں. اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھ تو رہے زندے گاجتا ہوں گوچی ہوں. کہا میں نے جب آپ دیکھا اس بات کی بنیاد پر تمہارا حج مقبول ہو گیا منظور ہو گیا تمہیں اللہ نے حاضر شمار کر دیا حج کا ثواب بخشا. تم نے کون سی نیکی کی؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی خاص نیکی نہیں کی 5 وقت کا نمازی سیدھا سادہ مسلمان. کہا لیکن اللہ نے تیرے ذریعے سارے الفاظ کے حاجیوں کے حج کو قبول کیا. سچ بتا کون سی نیکی؟ وہ کہنے لگا مجھ کو کچھ نہیں یاد آ. کہا پھر بھی یاد کر. رات بیٹھے بات ہوتی رہی تو اس نے کہا کہ دراصل اور تو کچھ یاد نہیں آتا. میرے دل میں بڑے دنوں سے آرزو تمنا تھی کہ کاش ایک بار دیکھ لوں حضور کا دیار. اس لیے میں تھوڑا پیسہ جمع کر کے اس لائق ہوا تھا کہ برسوں کے بعد کتنے پیسے ہوئے تھے کہ اس سال حج کے لیے جاتا. اور جب یہاں کے لوگ حج کے ارادے سے چلے میں نے بھی تیاری کر لی کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رات جب میں گھر پہنچا پڑوسی کے گھر سے سالن کی اچھی خوشبو آئی کہ گوشت ابل رہا ہے گرم مسالے کے ساتھ پک رہا ہے. میں غریب انسان تھا پیسے بچا کے رکھتا. گوشت کے شوربے کی خوشبو آئی تو میں نے اپنے گھر میں بچے سے کہا لگتا ہے پڑوس میں گوشت کا سالن بنا ہے ذرا جا کے مانگنا. بچہ ہمارا گیا وہاں جا کے اس نے کہا کہ ہمارے والد سالن مانگتے ہیں تمہارے یہاں سالن پکا ہے. تو اس گھر والوں نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ ہم نہیں دیتے. واپس آ کے کہا کہ وہ کہتے ہم نہیں دیتے. تو یہ خود گیا جا کے سلام کیا پوچھا کیا بات ہے کہ تم نے ایک کٹورا سالن نہیں دیا کیا کم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام. یہ صاحب کہنے لگے یہ میں نہیں سمجھ سکا. تو کہا کہ دراصل 3 دوست کے فاقے ہو گئے. ہمارے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے فاقے سے دلک رہے جان پہ بنی ہے. ایسے وقت میں اس وقت ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. ہم اضطراب کی حالت میں ہیں. ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں. ہم نبی کے گھرانے والے ہیں. ہماری خیر قرار نہیں کرتی کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. ہم نے آج بھورے کو دیکھا کہ ایک بطخ مری پڑی ہے. اسی مری بطخ کو لائے ہیں اسی کو چھیل چھال کے ہم نے ابال کے کھانے کا انتظام کیا. یہ ایک شخص کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرے پڑوس میں قریب اس حال میں اب میں چلا حج کو. ایسا حج کس کام کا؟ اس لیے کہنے لگے کہ اچھا اس کو پھینک تو کھاؤ مت. اور گھر میں آیا گھر بھی پکی ہوئی چیز پہنچایا جتنا پیسہ تو سب لے جا کے دیا. کیا آج سے یہ سب تم خرچ کرو؟ اب جو خرچ میرے گھر میں ہوگا جو سامان میرے گھر میں آئے گا تمہارے گھر میں بھی آئے. کہتے اس کے علاوہ تو میں نے کوئی اور نیکی نہ کی. تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ نے اس کے درد دل کو قبول فرمایا اس کے اخلاص کو قبول فرمایا. اللہ کریم نے اس شخص کی اس نیکی کو ایسا قبول فرمایا کہ حج کو جا نہیں سکا اللہ نے اس کو حاجی مانی اور اس کے صدقے میں سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر دیا. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو جا ہی رہا ہوں یہ لاپت کعبہ پکڑ کے دعا کروں گا حقیق میں اندر داخل ہو کے دعا کروں گا. تو تو کیا تیری اوقات کیا اللہ جانے کس کی دعا قبول کر لے. اس لیے جب کسی بھی مسلمان بھائی سے ملو سنی جنتی بھائی ملے اس سے کہو کہ میرے لیے دعا میرے لیے دعا میرے لیے دعا. اللہ سفر آسان کرے اور کام کی ادائیگی ہو اللہ سفر کو قبول کرے. رو کے سب سے دعا کرائے جانے کس کے دل سے